انسان کا مقصد تخلیق بھی اللہ جل شانہ کی بندگی، عبادت اور اللہ کی معرفت ہے۔ انسان کا مقصد تخلیق بھی اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اور اس کا فائدہ بھی دنیا اور آخرت کا اسی میں ہے کہ اللہ کی بندگی میں لگا رہے، اللہ کی بندگی میں لگا رہے۔ جب سے وہ دنیا میں آیا ہے اور اس نے اپنا ہوش سنبھالا ہے تو اس وقت سے لے کر موت تک، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تجھے موت آ جائے اس وقت تک بندگی کرتا رہے، مسلسل کرتا رہے، لگیا یا بندگی خواہ دغه کې د انسان فیدم ده، مقصد تخلیقم ده ده او پدې کې فیدم ده، او پدې کې فیدا په دنیا کې ده او په آخر کې ده، او دا غټ ځایونه ده بدی، او په دنیا کې فیدا ده چې د تبع حیات طیبه او د سکون او د چین ژوند نصیب شي، او الله پاک وعده کړی د قرآن پاک چې من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه، چې څوک نارینا زنانا عمل صالح کوي، دغه عمل صالح د الله بندگی ده، وهو مؤمن او شرط ایمان ده، دا د الله په بندگی کې داخل شوی دی، بنیاد ده، فلنحيينه حیاتا طیبه، نو دته موږ حیات طیبه پاکیزه ژوند نصیب کو مکو جریه. نو دنیا کې فایده حیات طیبه ده، د ژوند د چین او د سکون، د خپل ځان د نور خلقو چین او سکون سره د خپل ځان د نور خلقو په مقابله کې انتهایی خوشاله او انتهایی په هر څه باندې پورا او هر یو ضرورت او حاجت پوره کېدونکي محسوسي. او کوم سړی چې د بېچینۍ ژوند وي نو هغه سره د دی چې لباس او پوشاک شته، خوراک سکا شته، کور شته، کاروبار شته، د به انتهایی بېچینۍ. نو یو فایده یې دا ده چې دته په دنیا کې د چین او د سکون ژوند نصیب وي، او دویمه ده چې په آخرت کې به الله جل شانه دته هر قسم نعمتونه ورکوي. لیکن دا بندگی د دې محرکات څه دي؟ خلق هر یو سړی وایي چې ته پوس چانه وکړې نو بندگی پیژني، او تقریبا دا هم پیژني چې زه بندګۍ دپاره پیدا یم او دا د الله حکم دی، دا هر څه پیژني، لیکن دې بندګۍ باندې عمل ولې نه کوي؟ د هغې وجه څه ده؟ او دا عمل به څنګه کوي؟ د هغې اسباب او محرکات څه دي؟ نو بنیادی طور سره په بندګۍ باندې د عمل کولو اسباب او محرکات دوه دي. ما خبر اردو کې شروع کړی و که پښتو کې؟ اردو کې مې شروع کړی و، بیا پښتو ته څنګه لاړم؟ یعنی انسان کا مقصد تخلیق وہ بھی بندگی ہے، اور انسان کا فائدہ بھی بندگی میں ہے، اور بندگی میں انسان کے جو فائدے ہیں وہ دو ہیں، ایک دنیا کا ہے، ایک آخرت کا ہے۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو چین اور سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ سوچے، اس سے پوچھا جائے، وہ کہتا ہے کہ میں جس طرح خوشی میں ہوں، راحت میں ہوں، آرام میں ہوں، اطمینان میں ہوں، دل میرا پرسکون ہے، میری طرح کوئی نہیں۔ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، اور وہ اپنے علاوہ دوسری مخلوق کو قابل رحم سمجھتا ہے، کہتے یہ شخص قابل رحم ہے، یہ قابل رحم ہے، یہ قابل رحم، اس کے پاس شاید یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے۔ یہ اس کی نشانی ہے حیات طیبہ کی۔ یہ حیات طیبہ نہیں ہے، یہ اطمینان والی اور سکون والی زندگی نہیں ہے کہ جس کا عالیشان بنگلہ ہو، بنگلے کے اندر ایک یا دو گاڑیاں عالیشان قسم کی کھڑی ہوں، اور بجلی اور گیس اور اے سی اور ہیٹر اور مختلف قسم کے پلنگ اور ڈبل بیڈ اور اعلیٰ قسم کے بسترے اور قالین اور غالیچے اور گول تکیے اور ہر قسم کی ضرورت ہے کھانے پینے کی، وہ ساری کی ساری اس کو میسر ہو، لیکن اس کا دل پریشان ہو، اس کا دل بے چین ہو، یہ اطمینان نہیں ہے۔
ہر قسم کا لباس اس کے پاس موجود ہو لیکن اس کا دل بے چین ہے، یہ اطمینان نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو دوسروں لوگوں سے زیادہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جس طرح مصیبت میں ہوں، جس طرح میری ضرورتیں باقی ہیں، میری ساری کی ساری حاجات پوری نہیں ہوئی، میری طرح کوئی اور نہیں ہوگا. جب مقابلہ آتا ہے تو اس وقت تو وہ کہتا ہے کہ ہم چما دیگری نیست. مجلس کے اندر مقابلے میں تو وہ کہتے ہیں میری طرح دوسرا نہیں ہے، میری طرح جسم دوسرے کا نہیں ہے، میری طرح آواز دوسرے کی نہیں ہے، میری طرح گاڑی دوسرے کی نہیں ہے، تکبر اور تقابل. لیکن یہ میں بات دوسری کر رہا ہوں. جب اپنے بارے میں خود سوچتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں بھی پیچھے ہوں، فلاں مجھ سے آگے ہے. وہ اپنے آپ کو پیچھے سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھوکا سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو ننگا سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے کہ مجھے اب بھی بہت سارے پیسوں کی اور رقوم کی ضرورت ہے کہ میں اس کو جمع کروں تو تب میری حاجت ساری کی ساری پوری ہوگی، مجھ سے زیادہ محتاج کوئی اور نہیں. تنہائی میں وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک چھوٹے چھوٹے ملکوں میں گھس کر غاصبوں کی طرح اس ملکوں کے اندر جو اللہ پاک نے زمین کے اوپر نعمتیں رکھی ہیں اس کو نکالنے اور چھیننے اور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہمارا کوٹا پورا نہیں ہوا. تو بندگی کرنے میں یہ چین اور سکون کی زندگی دنیا میں حاصل ہوتی ہے، یہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، یہ دنیا کی کسی قسم کی بھی ترقی میں نہیں ہے. جس طریقے سے آج قومیں، اقوام، حکومتیں اور حکام اور برسر اقتدار طبقہ اور دولت مند اور اغنیاء اور کارخانے دار اور بڑے بڑے تاجر سمجھتے ہیں اس میں نہیں ہے. سارے کے سارے غلط ہیں. سارے مفکرین اور سارے مقننہ سب جمع ہو جائیں اس کے بارے میں سوچے، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آخرت کے اندر اس کو ہر قسم کی نعمتیں ملے گی، اور یہ چین اور سکون آخرت کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کا ملے گا. دنیا کے اندر جو چین سکون ہے یہ یاد رکھیے یہ جنت کی چیز ہے. اس شخص کی زندگی جنتی زندگی ہے جس کو جو دنیا کے اندر چین سکون مل گیا ہو، یہ اس کا اثر ہے. مونږ چې واړو نو واړه ماشومانو سیند په غاړه مو لوبې کولې، بیا مو د سیند د اوبو نه چا جوش ډک کو او را به مړو چې چېرته به د غوی سوټه وه نو هلته به ګونګټ سوړه کړي وه، نو هغې نه به مونږ ګونګټان راایستل. نو چې کله به اوبه مونږ واچولې نو اول به وړه غونې ګونګټۍ راووته، نو مونږ به وایي چې دا چیټۍ ده، چټۍ راواستول او دې پسې غټ ګونګټ چې کوم دی نو هغه را روان دی، بیا به غټ ګونګټ راووتو، بیا مونږ هغه سره تارو تړلو په هغه ما رټ ګرځولو لوبې مو سره کولې. نو اول چټۍ وه. دنیا کے اندر جب آدمی زندگی گزر بسر کرتا ہے تو جنت کی چٹھی اور اثرات اس پر دنیا میں آتے ہیں، اور جتنی اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور موت کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا یہ اثرات زیادہ محسوس کرتا ہے. تو یہ چین سکون والی اور آرام کی زندگی دل کے اعتبار سے یہ جنتی زندگی ہے. جنت میں یہ آرام بڑھتے 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 آخری حد تک پہنچے گا جس سے آخری کوئی چین اور سکون نہیں ہوگا، اور وہ رکے گا نہیں، اس میں ترقی ہوگی. یہ یاد رکھیں جب آدمی جنت میں جائے گا تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابدالآباد تک اس میں رہنا ہے، ہمیشہ گوشت کھانا ہے، پرندے کھانے ہیں، مختلف قسم کے پھل کھانے ہیں، تو انسان کا جی تو دنیا کے اندر اکتا جاتا ہے. لیکن جنت کے اندر یہ چیز نہیں ہے. جنت کے اندر آج جو آپ نے کھانا کھایا ہے کل اس کھانے کی لذت اس سے اور بڑھے گی، پرسوں اس سے اور بڑھے گی. اس سال جتنے کھانے کھائے ہیں آئندہ سال اس کی لذتیں کچھ اور طرح ہوگی، اور اس دوسرے سال جو کھائیں گے تو آئندہ تیسرے سال اس کی لذتیں اور بڑھے گی. لباس کے، پوشاک کے، جماع کی لذتیں، ہر قسم کی لذتیں وہ ترقی کرتی رہے گی. دل کے اندر جو اطمینان اور سکون ہوتا ہے، خوشیاں، وہ خوشیاں اور بڑھتی جائے گی اور بڑھتی جائے گی، رکنا نہیں ہے وہاں پر. اس لیے اگر انسان رک گیا تو انسان کی فطرت ایسی ہے کہ پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس سے آگے کے کیا ہوگا. انسان کی فطرت ایسی. آج کل یہ نوجوان لڑکے کمپیوٹر کے اوپر گیم کھیلتے ہیں مختلف. میں نے سنا ہے بعض گیم ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ان کے دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے گزر جاتے ہیں.
لیکن وہ رکتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کے آگے کیا ہوگا، اس کے آگے کیا ہوگا۔ چنانچہ روس میں کسی شخص نے ایک گیم نکالا تھا جس میں آخری انتہا اس کی موت پر ہوتی تھی، تو بہت سارے نوجوانوں کے بارے میں سنا تھا ہندوستان میں، یہاں پر بھی سنا تھا یا نہیں، کہ ان کی اموات اس گیم سے واقع ہوئی کہ اس سے آگے یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر اپنے آپ کو ذبح کرو تو تمہارے نمبر اتنے بنیں گے۔ تو انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ ایک نہج پہ، ایک سٹیج پہ اور ایک سیڑھی پہ اور ایک مرتبے پہ رکتا نہیں ہے، وہ آگے ترقی کرنا چاہتا ہے۔ تو جنت کے اندر ترقی ہوگی، اللہ پاک ہمیں جنت میں لے جائے۔ یہ جو چیز ہے، پھر یہ بندگی انسان کرتا کیوں نہیں ہے؟ دنیا کے اندر بھی یہ فائدہ اور آخرت کے اندر بھی، اور اس کے کرنے کے محرکات کیا ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی محبت اور ایک ہے اللہ کا خوف۔ بس جس دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے اور جس دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو یہ بندگی کرے گا۔ محرک سے مراد یہ ہے، آپ گاڑی آپ کے پاس ہے اور آپ کی گاڑی میں پیٹرول بھی ہے اور میرے پاس چابی نہیں ہے، یا چابی ہے لیکن میں سٹارٹ نہیں کرتا گاڑی کو، تو گاڑی چلے گی نہیں۔ جب سٹارٹ کروں گا اور سلف جو ہے وہ چابی اس میں گھماؤں گا تو پھر گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی، پھر اس کے بعد چلے گی، 2 3 4 5 بندوں کو بھی لے کر چلے گی، دوڑ لگائے گی سڑک کے اوپر۔ محرک کی چیز ہے وہ ہے اللہ جل شانہ کی محبت اور اللہ کا خوف۔ اللہ کی محبت جب آدمی آ جائے، دنیا کے اندر کسی کی محبت انسان سے وہ کام کراتی ہے جو دوسری چیزیں نہیں کراتی۔ اس دور کے اندر بھی آپ دیکھیں، مجھے ہمارا ساتھی تھا، اس نے دکان میں کوئی ملازم رکھا تھا، وہ ملازم کسی عالم کا، امام صاحب کا بیٹا تھا۔ دکان سے چوری ہوتی تھی، اس ساتھی نے مجھ سے مشورہ کیا، میں نے طریقہ بتا دیا، وہ چور پکڑا گیا، وہی امام صاحب کا لڑکا چور نکلا۔ تو اس نے کئی لاکھ روپے دکان سے نکالے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ موٹا موٹا حساب دکان والا کہتا تھا، مجھے یاد ہے 5 ساڑھے 5 لاکھ روپے اس نے نکالے، کئی سالوں کا واقعہ ہے، پتہ نہیں اس سے زیادہ کتنے ہوں گے، اس لیے کہ دکان کے اندر پیسے غائب ہو جاتے ہیں، جو بڑی دکانداری ہوتی ہے تو اس میں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس نے وہ پیسے کہاں خرچ کیے تھے؟ باپ نے پوچھا کہ تو نے تو پیسے مجھے نہیں دیے، کہاں ہیں؟ تو اس لڑکی کے اوپر وہ عاشق ہو گیا تھا، وہ پیسے وہ لڑکی کو دیتا تھا، سونے کی انگوٹھیاں بھی بنائی تھی اس کے لیے، بالیاں بھی بنائی تھی۔ تو محبت جب کسی کے دل میں آتی ہے، یہ مجازی اور شیطانی محبت بھی، تو وہ اس انسان سے وہ کام کراتی ہے جو کہ کوئی اور چیز نہیں کراتی۔ اب جب اللہ کی محبت آتی ہے، وہ سچی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے، تو پھر یہ اطاعت نہیں کرے گا، اللہ کا حکم مانے گا، اور اللہ کا حکم ماننا ہی بندگی ہے۔ دوسری چیز خوف ہے، ڈر۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں جو کسی سے ڈرتا ہو، جنات سے لوگ ڈرتے ہیں، تو مشرکین مکہ جو کتنے بہادر تھے مسلمان ہونے کے بعد، وہ جب جاہلیت کے زمانے میں تھے تو جنات جب ان کو پکڑتے تھے اور اس کی بھیڑ اور دمبے وغیرہ کو لے کر کہیں چراتے تھے، تو کہتے ہیں کہ تمہاری بھیڑ اور تمہارا دمبا آ جائے گا، لیکن تم یہ کرو۔ اس ڈر کے مارے وہ کام کراتا تھا، وہ شرکی اقوال اور افعال کراتا تھا اس سے۔ پھر اس کی بھیڑ آتی تھی، اس کا دمبا پیدا ہوتا تھا ڈر کی وجہ سے۔ تو ڈر کی وجہ سے آج لوگ کتنا کچھ کرتے ہیں، اس کے پاس لاکھوں روپے ہوتے ہیں، یہاں سے گاڑی گزرتی ہے، ڈاکو راستے میں کھڑے ہیں، ان کے پاس پستول ہے، کہتے پیسے دے دو ورنہ تمہیں ماریں گے، ڈر کے مارے 1 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے دے دیتا ہے۔ ڈرتا ہے، کاروباری آدمی ہے، کارخانے والا ہے، پرچی جاتی ہے، ظالم ہیں، جابر ہیں، ظلم کرتے ہیں، غاصب ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اتنے 1 کروڑ روپے، 1 کروڑ 20 لاکھ روپے، 1.5 کروڑ روپے بھیج دو ورنہ تمہارا گھر ہم اڑائیں گے بم سے، اور تمہارا کاروبار سارا اور تمہارا بیٹا اٹھائیں گے، یہ کریں، ڈر کے مارے وہ دے دیتا ہے۔ تو ڈر کی وجہ سے بھی انسان بہت سارے کام کرتا ہے۔ یہ ساری مجازی ڈر ہیں، یہ ایسے ڈر نہیں ہے کہ جس اس میں انسان کو وہ نقصان پہنچتا ہے جو اللہ کی طرف سے طے ہو، اس سے زیادہ کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اور سب سے عظیم ذات اور شخصیت جس سے ڈرنا چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ جل شانہ کا ڈر جب دل میں آتا ہے پھر اطاعت پیدا ہوتی ہے۔
تو یہ دو چیزیں ہیں، محبت اور خوف. اور پھر اللہ جل شانہ کا خوف اور اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ محبت اللہ جل شانہ کے انعامات کے مراقبے سے آتی ہے، سوچ سے آتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. سب سے بڑی نعمت جو آپ کو اللہ نے دی ہے، بغیر کپڑوں کے، بغیر جوتوں کے، بغیر ٹوپی کے، آپ کا جسم ہے، آپ کا وجود ہے. آپ کو اللہ نے دنیا میں وجود دیا تو دنیا کی رنگینی آپ نے دیکھی، دنیا میں ساری چیزیں دیکھی. اسی کے اوپر آخرت اور جنت موقوف ہے. اگر یہ وجود نہ ہوتا تو آپ آخرت میں جنت نہیں جا سکتے. سب سے بڑی نعمت یہ. اس لیے اللہ کے بعد مخلوق میں جب انسان پر کسی کا شکر واجب ہے تو وہ اس کے کون ہوتے ہیں؟ والدین. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک اس کا پیدا کرنے والا خالق حقیقی ہے، اور اس کے والدین اس کے کیا ہیں؟ سبب ہیں پیدائش کے. چنانچہ اگر والد اور باپ بیٹے کے ساتھ کچھ بھی احسان نہ کریں، پوری زندگی میں کوئی بھی ہدیہ نہ دے، صرف یہ نسبت کہ اس کا بیٹا ہے، اس بیٹے کے اوپر باپ کی اطاعت واجب ہے. بس صرف یہ کہ یہ اس کی ماں ہے، اس ماں کے اوپر بعض بیٹے کہتے ہیں، پرسوں یہاں ہمارا دارال ایمان میں ایک جھگڑا آیا تھا بیٹے اور باپ کا. تو ٹھیک ہے، باپ کے اندر بھی غلطیاں تھیں. بیٹا کہتا تھا کہ اس باپ کو میں قیامت میں گلے سے پکڑوں گا. میں اس کو کہتا کہ تم گلے سے نہیں، یہ تو وہ گلے سے پکڑے گا. وہ نہیں مانتا تھا میری بات کو. کہتے ہیں کہ اس باپ نے مجھے تعلیم نہیں دی، میری تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی. میں نے کہا کہ باپ کے ذمہ تربیت جب بچہ ہوتا ہے لازم ہے، اور جب بچہ عقل مند ہوتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، عاقل ہو جاتا ہے، مرد بن جاتا ہے، تو اس کی خود پکڑ شروع ہو جاتی ہے. مواخذہ باپ سے بچپن کے بارے میں، تربیت کے بارے میں، بچپن کی تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور جب لڑکا بڑا ہو جائے تو اس وقت خود اس کے کندھوں پر ذمہ داری آتی ہے. اس سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ میں نے تو تمہیں عقل دی تھی، تمہیں صلاحیت دی تھی، تمہیں استعداد دی تھی. یہ چیز وہ نہیں سمجھتا تھا. بہرحال اگر یہ احسان بھی، یہ نعمت بھی بندہ سوچے تو والدین کو گالی نہیں دے گا، اس کو مارے پیٹے گا نہیں، ان کی نافرمانی نہیں کرے گا، چاہے وہ کافر اور مشرک ہوں. اس لیے کہ سب سے بڑی نعمت کا سبب اس کے والدین بنے ہیں. نعمت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس کا سبب اور ذریعہ اور راستہ کون بنے ہیں؟ اس کے ماں باپ. تو اللہ جل جلالہ کے احسانات ہمارے اوپر کتنے ہیں انسان گن نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. بعض نعمتیں ایسی ہیں جس کو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ اجتماعی نعمتیں ہیں. چونکہ اجتماعی نعمتیں ہر انسان پر ہوتی ہے، اس لیے اللہ پاک نے وہ گنوائی ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. پھر آخر میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے انس و جن، تم اللہ جل شانہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کہیں جنت کا تذکرہ، کہیں کس کا تذکرہ. یہ سارے اجتماعی نعمتیں ہیں. اور ہر شخص کے اوپر کچھ انفرادی نعمتیں بھی ہوتی ہیں الگ الگ. تو ان اجتماعی نعمتوں کے بدلے اور انفرادی نعمتوں کے بدلے یہ تصور کرے جسے اللہ کی محبت آتی ہے. آپ کے ساتھ کسی نے تنگ وقت میں احسان کیا، آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی، آپ کے ساتھ آپ کو 5,000 کی ضرورت تھی، کسی نے 10,000 روپے دے دیے. اب آپ اس کا احسان عمر بھر تک نہیں بھول سکتے. اور آپ کی ساری ضروریات روزانہ اللہ جل شانہ آپ کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ احساس بھی نہیں کرتے، آپ دیکھتے بھی نہیں ہیں. آپ کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے ماں یا باپ بچے کو پھل دے اور وہ پھل جھولی میں رکھے اور یا جھولی اس کے اوپر ڈالے اور دوسرے بھائی اور بہن کے پھل کو دیکھے کہ دیکھو اس کے پاس ہیں، یہ زیادہ ہیں. وہ اپنے والے کو نہیں دیکھتا، اس کو دیکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی میرے پاس آ جائیں. اس طریقے سے انسان کے اندر احساس نہیں ہوتا، یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے. تو اللہ کی نعمتیں آپ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان دن کے اندر کسی وقت، خصوصاً رات کو سونے سے پہلے تصور کر لے کہ اللہ پاک نے میری زندگی میں میرے اوپر کتنی نعمتیں کی، اور خصوصاً آج کے دن کیا کچھ ہوا، اور پتہ نہیں کن کن طریقوں سے اللہ پاک نے آپ پر نعمتیں کی ہوگی لیکن آپ کے تصور میں نہیں آ سکتی. کتنی ایسی جگہوں سے اللہ پاک نے آپ کو بچایا ہوگا جہاں پر ہلاکت واقع ہوتی ہے،
لیکن آپ کو اللہ پاک نے بچائے رکھا، محفوظ رکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈر، خوف کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ جل شانہ کی قوت کا مراقبہ کر کے، اللہ کی قدرت کاملہ کا مراقبہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر، اللہ کی معصیت جو یہ بندہ کرتا ہے، گناہوں کو دیکھ کر، اللہ کے جہنم جو اس نے بنایا ہے، اللہ کے عذابات اور اللہ کا عقاب اور اللہ جل شانہ کی سزائیں وہ کتنی سخت ہیں۔ دنیا کے اندر جب کسی قوموں پر آئی ہیں تو آپ دیکھیں جو اپنے آپ کو کچھ کہتے تھے، نمرود اپنے آپ کو کچھ کہتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتنی بڑی آگ اس نے جلائی، لیکن اللہ جل شانہ نے مچھر کی وجہ سے اس کو ہلاک کر دیا۔ فرعون اپنے آپ کو کچھ کہتا تھا، یہ باغات اور نہریں میں نے جاری کرائی ہیں، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں سمندر اور دریا برد کر دیا، اس کو غرق کر دیا۔ کتنی قوموں کی بستیاں اللہ پاک نے اٹھائی۔ وہ اتنا قادر مطلق ہے، وہ اتنی قوت والا ہے، وہ اتنا عقاب اور عذاب دینے والا ہے۔ دنیا کے اندر اس کی عذابیں کتنی سخت ہوتی ہیں۔ قوم سمود صالح صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا علاقہ حجر دیار، اب بھی وہ عمارتیں بولتی تصویریں ہیں۔ جب انسان جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہاں پر ایک زمانے میں کتنے سخت قسم کے لوگ گزرے ہیں، جو پہاڑوں کو تراشتے تھے، لیکن وہ غائب ہیں، وہاں پر کوئی انسان بستا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جگہ ملعون ہے، اللہ پاک کی لعنت اس پر اتری ہے، اور اس قوم پر اتری ہے تو وہ جگہ بھی گندی ہو گئی، تو اس پر رہنا تو کیا، اس کے پاس سے گزرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے کیا ہے۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہاں کا پانی نہ پیو۔ بعض صحابہ نے اس سے آٹا گوندا تھا تو فرمایا کہ یہ آٹا بھی انڈیل لو، جانوروں کو بھی نہ کھلاؤ، یہ گرا دو، اس لیے کہ اس پانی سے اس آٹے کو گوندا ہے، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جگہوں کے اندر چونکہ ہمارا راستہ تھا، شام جاتے ہوئے راستہ ان کے دیار سے پڑتا تھا، تو فرمایا کہ لا تدخلوا مساکنہم الا ان تکونوا باکین، اس حال میں یہاں سے گزرو کہ تم روتے ہوئے گزرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود جا رہے تھے تو سواری کو تیز دوڑا کے جا رہے تھے، اور یہ چادر اور رومال کو نیچے لٹکایا تھا کہ اللہ کی قہر اور غضب چونکہ اس جگہ پر پڑی ہے، اس لیے میں اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ لیکن آج کل لوگ اتنے سخت دل ہو گئے ہیں کہ اسی جگہوں کے اندر سیر و تفریح کے لیے اور سیاحت کے لیے جاتے ہیں، اور دن رات وہاں پر کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں۔ انسان اتنا سخت ہے، اتنا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو عرض کرنا یہ تھا کہ اللہ جل شانہ کا خوف کا تذکرہ، جو جن چیزوں سے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قوت ہے، اللہ کے عذاب ہیں، جہنم ہے، میزان ہے، صراط ہے، 50,000 کا یوم حشر ہے، قبر ہے، موت کے اندر مختلف واقعات کا پیش آنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں سوچیں تو اللہ جل شانہ سے خوف آئے۔ دنیا کے اندر انسان جہازوں میں بھاگے، راکٹوں میں بھاگے، اس میں خلا میں چلا جائے، کئی اسٹیشنوں میں چلا جائے، چاند پر پہنچ جائے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اور کسی جگہ بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتا اور بھاگ نہیں سکتا، اس لیے کہ سب کائنات اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہیں۔ یوں والسماوات مطویات بیمینہ، جس طریقے سے کسی کپڑے کو لپیٹ کر آپ مٹھی میں لیں، یہ سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں اس طرح ہوں گے۔ وہ اتنا قدر ہے، اس ہاتھ میں آپ کی کوئی چیز ہو تو آپ سے گم سکتی ہے؟ نہیں، تو اللہ پاک سے کوئی کھو نہیں سکتا، گم نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ اس لیے یہ سوچیں تو ایسے اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو بندگی کے اعمال کرنا شروع کرے گا۔ تو بندگی کی پھر 2 اعمال ہیں، ایک اعمال وہ ہیں جو کرنے کے ہیں، جن کو مرضیات کہا جاتا ہے، جس سے اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے، وہ یہ بندہ پھر کرے گا، اللہ راضی ہوگا۔ تو اللہ کی محبت، محبوب کی رضا بندہ چاہتا ہے، میرا محبوب مجھ سے راضی ہو، وہ مرضیات سے راضی ہوتا ہے، اور جن چیزوں سے محبوب ناراض ہوتا ہے وہ نہیں کرے گا، نہ مرضیات سے بچے گا۔ 2 چیزیں اس طریقے سے جب ڈرے گا تو نہ مرضیات سے بچے گا، کیوں نہ مرضیات کروں گا تو اللہ کا قہر و غضب مجھ پر پڑ سکتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، اس کے لیے یہاں پر ساتھی آتے ہیں کہ یہ سوچ اور فکر پیدا ہو، اور پھر رات بسر شب بیداری اسی میں ہو جائے۔ جتنا زیادہ وقت آپ لگا سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، جتنی جلدی اٹھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بالکل جو وقت آپ کو بتایا گیا ہے عصر کے اندر وہ ترتیب میں کس طریقے سے رات گزارنی ہے اس وقت آپ اٹھیں، اس سے پہلے آپ اٹھیں، لیکن کسی کو تکلیف نہ دیں۔
اور کسی کو اذیت نہ دے، اور جو وقت ہے اٹھنے کا سب کا، اس وقت ساروں کو اٹھنا چاہیے. تو جتنا پہلے اٹھیں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں، اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں. آپ ہر ایک کو اپنے اپنے گناہ معلوم ہے، اپنے گناہوں کو اللہ پاک کے سامنے رکھیں. اللہ پاک سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور اس لیے رکھے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں، اور اللہ جل شانہ سے اپنی محبت مانگے، اور جو چیزیں جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی توفیق بھی اللہ پاک سے مانگے. اللہ پاک ہمیں